السلام علیکم، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ وعلیکم السلام، وعلیکم السلام جی، آ رہی ہے آواز۔ قبلہ کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ خیریت ہے طارق صاحب، اللہ تعالیٰ خوش رکھے۔ میں اللہ یاری صاحب سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں ابھی اسی موضوع پہ، اگر وہ جواب دینا چاہے تو۔ جی تو بسم اللہ بسم پلیز آپ سوال کیجئے، لیکن اللہ تیاری وہ کی ہے۔ تھوڑا سا مؤدب ہو کے کیجئے گا۔ آپ بھی سوال کا جواب دیں گے؟ وہ وہ نہ ادھر ہی سے لیتے ہیں نا، وہ نہ ادھر ہی ہو سے کہ جہاں سے وہ چھوڑ کے گئے ہیں آپ کے ساتھ شروع میں مناظر کوئی کرتے ہیں۔ نہیں، میں نے شروع سنا نہیں۔ میں نے اللہ یاری صاحب وہی تک سونا جب وہ آپ نے اس کو واک آؤٹ کر دیا نا، تب میں نے دیکھا کہ کوئی اہل چلیں امامت پہ بات ہوئی۔ جی سر، جی اچھا، بات کریں۔ تو مطلب ہے کوئی مارٹر گولا نہ پھینک دیجئے گا، بس ذرا محبت پیار سے۔ نہیں نہیں، امامت کا ذکر ہو رہا ہے تو میں امامت کے بارے میں اللہ یاری صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے جی، پوچھیں، کہ اللہ یاری علامہ صاحب، صاحب بیٹھے ہیں، اجازت دیتے ہیں پوچھیں تو آپ پوچھیں اچھا، پوچھیں۔ جناب۔ سوال یہ ہے طارق صاحب اللہ یاری صاحب سے جی جی کہ انہوں نے کہا کہ نبی اور رسول وہ ہے جسے اللہ رسول یا نبی کہے، بس یہ تعریف ہے نبی اور رسول کا۔ پہلا تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ انہوں نے وطن سے یہ تعریف بنایا، کوئی کتاب کا حوالہ نہیں دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ امتی یہ اور نبی کے اوصاف کیا ہوں گے، اس میں ما بہل امتیاز اوصاف کیا ہوں گے، وہ بتا دے۔ امتی اور رسول یا نبی میں جو فرق ہے نا اوصاف کے مطابق، وہ اوصاف کیا ہوں گے، اس کا جواب دے۔ ٹھیک۔ دیکھیں جی، یہ کہاں سے آگے جی؟ اچھا، یہ میں سمجھا کہ آپ اسی جو وہ بات کر رہے تھے اس کے متعلق گفتگو کرنا چاہتے۔ کوئی بات نہیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں، نبی کس کو کہتے ہیں؟ نبی کس کو کہتے ہیں؟ کیا وہ شخص جو ملائکہ سے گفتگو کرے وہ نبی ہے؟ تو اس طرح بخاری میں موجود ہے، عمران ابن حسین صحابی ہے، ملائکہ اس سے بات ہوتی تھی، گفتگو کی ہے، تو وہ نبی بن جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ نبوت اس کا، یا مریم ہے یا موسیٰ ہے، تو ملائکہ سے گفتگو کرنا کسی کو نبی نہیں بناتا۔ یا کوئی شخص صاحب شریعت ہو، تو بہت سارے انبیاء جو صاحب شریعت نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ صاحب شریعت نہیں ہے، وہ بھی پھر ان کی نبوت ختم ہو جاتی ہے۔ تو رسول اور نبی کا پھر تعریف کیا ہے؟ یہ تو تعریف نہیں کر سکے نا، جو بھی تعریف انہوں نے دیا وہ نہیں کر سکے۔ لیکن اگر اللہ ایک شخص کو نبی کہہ دے، اللہ ایک شخص کو رسول کہے، وہ نبی ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ نبی ہے، چاہے اس کے پاس شریعت نہ ہو، چاہے اس کا کوئی وہ تبلیغ پہ بھی معمور نہ ہو، پھر بھی وہ نبی ہے، رسول ہے۔ اور چاہے اس کی شریعت بھی ہو، چاہے اس کو لوگوں میں اس کے مابہل امتیاز کیا ہے، یا مابہل امتیاز اس سے کیا بڑا کہ اللہ قرآن میں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم شریعت میں اس کو نبی کہہ دیں، رسول کہہ دیں، اس سے بڑھ کے کیا؟ اب آپ کہتے ہیں نا کہ اس میں تعریف کیا ہے؟ تعریف میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تعریف اس کا اشاعرہ کا بہت بڑا متکلم ہے، الجوینی صاحب کی یہی تعریف ہے۔ میں آپ کو ابھی اس کا کتاب دکھا دیتا ہوں۔ الجوینی نے یہی تعریف کیا۔ یہ دیکھیں، یہ کتاب ہے، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یہ کتاب ہے غایت المرام فی علم الکلام سیف العامدی۔ یہ جوینی نہیں ہے، آمدی صاحب، مجھ سے غلطی ہوگی، آمدی صاحب، یہ سیف الدین آمدی، یہ اشاعرہ کے بہت بڑے متکلم ہیں۔ یہ سنہ 631 میں ان کی وفات ہے۔ اچھا، یہ نبوت کی تعریف کرتے ہیں صفحہ نمبر 317 میں۔ ليست النبوة هي معنى يعود إلى ذات من ذاتيات النبي ولا إلى عرض من أعراضه۔ نبوت جو ہے نہ نبی کی ذاتیات میں، یہ ذاتی عرضی کیا ہے؟ یہ منطق، فلسفہ، علم کلام میں اس کی وضاحت ہوتی ہے۔ یعنی اگر عرض نہیں، یعنی نبی کی وہ کوئی فعل یا کوئی چیز تو زندگی میں پیش آئی، یہ اس کی تعریف نہیں ہے۔ ذاتیات بھی کہ مثلا وہ جیسے ہم حیوان ناطق ہیں، اس کے ذات میں ایک اور چیز ہو، اس طرح۔ اچھا، وہ اس کا بیان کرنا ابھی نہیں ہے۔ استحقها بكسبه وعلمه فليست الا موهبه من الله تعالى۔ نبوت سوائے ایک اللہ تعالی کی جانب سے ایک عطا ہے، ونعمه منه على عبده، اللہ کی جانب سے عبد ہے، وهو قوله لمن اصطفاه واجتباه انك رسولي ونبي۔ اور نبوت اسی کا نام ہے کہ اللہ نے جس کو اصطفا کیا، جس کو اجتبا کیا، جس کو چنا ہے، کہہ دے کہ تو میرا نبی ہے، تو میرا رسول ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ کتاب سے، اگر کتاب نہ بھی ہو تو مجھ سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ انسان کے پاس ایسی تعریف ہو جو علماء کی تعریف سے بہتر ہو۔ اب جو موضوع پہ گفتگو ہو رہی تھی نا، علامہ غلام فرید الدین صاحب، حقانی صاحب، وہ امامت کے موضوع پہ تھا، اور امامت کے موضوع پہ ہم نے کہا کہ اہل سنت کے ہاں امامت کا کیا تعریف ہے۔ علامہ صاحب جو انصر باجوہ صاحب تھے، وہ نہیں کرنا چاہ رہے تھے کہ امامت، آپ کے ہاں امامت خلافت کیا چیز ہے؟ آپ کوئی تعریف پیش کرنا چاہیں گے؟ بتائیں۔
अभी अभी आपने बता दिया ना, मुझे पहले पता नहीं था, आपने बता दिया। लेकिन तारिक साहब, आपने वो अल्लायारी साहब का जवाब सुन लिया? कुछ आपने अखज़ किया, उसने जवाब दिया मेरे सवाल का? तारिक साहब आपसे पूछ रहा हूँ। दिया तो है। क्या 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 कब औसाफ उम्मती उम्मती और नबी के औसाफ क्या होंगे? उसमें माबिहिल इम्तियाज फर्क किया है औसाफ में, वो बता हजारों दिया? हजारों इतना अगर बताया हजारों हो तो मतलब तारिक साहब बता दे। एक तारिक साहब मुझे आप बता दे, वो कौन नहीं से औसाफ बता दिए? आप काउंटर उनका रिबटल कर रहे हैं ना। वैसे उन्होंने बता दिया कि अगर कोई फरिश्ता कलाम करता है ना किसी नहीं, से, आप अगर बैठे हैं तारिक साहब, आप अगर बैठे हैं, मॉडरेटर हो, तो गौर से जवाब मॉडर सुनो, फिर उस अगर जवाब न मिला तो आप बता दें जवाब नहीं हुआ। नहीं आप इसलिए बैठे हो, इसलिए नहीं कि दुनिया आपको देखे, तो आप मेरे से इसलिए तो नहीं बैठे हो ना। नहीं, मॉडरेटर का काम ये नहीं है कि मैं मुझे हर सवाल का जवाब आए। मैं पहले तैयारी कर लूं फिर इसकी। नहीं, जवाब नहीं पूछ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मैं जवाब न दूं सवाल का तो आपका हक बनता है कि मुझे बताए कि आपने जवाब नहीं दिया। जब तक जवाब न दो, आगे न चलने दो। नहीं नहीं, आप अभी बता अल्लायारी देना। साहब ने अक्कू बक्कू कह दिया, और आप कह दिया कि जवाब दिया, और जवाब आप खुद अखज़ नहीं। अल्लायारी साहब, अल्लाह के लिए इसका जवाब दे कि कौन कौन से औसाफ है कि जिसमें उम्मती और पैगंबर में हम इम्तियाज करते, फर्क करते, वो औसाफ बताए। नहीं बता सकते तो आगे चलते, कोई बात नहीं, आगे चलते, आपको इमामत पे आता बात है, करते, आपको खिलाफत जो पे बात। आप तारीफ कर देना उनकी मैंने जो उसकी। बताया ना जी, उन्होंने ठीक है, दुरुस्त नहीं इससे की। बढ़कर शेख साहब, इससे बढ़कर क्या माबेल इम्तियाज है? इससे बढ़कर कौन कौन सा वो ऐसा सिफत है कि उससे नबी का पता, जिसको अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दे कि ये नबी है, ये एक दो सुनो ये सुनो, रसूल है, ये ठीक है आपने ना? फरमाया, आपने अल्लाह साहब ये फरमाया कि इससे बड़ा इम्तियाज क्या होगा कि अल्लाह किसी को हम्म, नबी कहे हम्म, और किसी को उम्मती कहे। मसलन अल्लाह ने फरिश्ते को फरिश्ता कहा है और हम्म। इंसान को इंसान कहा है, लेकिन कोई नहीं सुनाई औसाफ दे तो रहा। होंगे क्या कि कह रहे उसमें इम्तियाज आए दर्मियान में। हैं? आप क्या हम कह रहे हैं? उम्मती और नबी में कितने औसाफ के चले जरिए आप हम फर्क बताएं ना, करते, वो औसाफ हमें अल्लाह के बताओ। कलाम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम के किसी को नबी का टाइटल दिया, किसी को रसूल कह दिया, आपको ये काने नहीं करते, तो आप आपके जहन में क्या, आप समझाए ना, आपसे इस्तेफादा करें। यानी आपके पास यानी आपके पास इसका जवाब नहीं है। मैंने जवाब दिया ना, मैंने अर्ज किया कि ऐसा कोई ऐसा सिफत हो कि उसमें कोई और शामिल ना हो, कोई और शामिल ही ना हो हम्म, ना, ठीक है ना, कि नबी और रसूल का उससे पता चले, तो मेरे पास ऐसे कोई चीज नहीं है सिवाय ये कि अल्लाह ने जिसको नबी बोला है, जिसको रसूल बोला है, वो नबी और रसूल है, क्योंकि बकिया सिफात अच्छा में एक इश्तराक हो सकता है। देखिए मसलन अच्छा शरीयत है, तबलीग करना है, तबलीग तो उलमा भी करते हैं ना, शरीयत है, बहुत सारे अच्छा तो अनबियाओं यो की शरीयत नहीं है, और बहुत सारे बिल्कुल अनबिया थे बिल्कुल तबलीग यो नहीं करते थे, तबलीग नहीं करते थे, और इसमत है, कोई हमारे अच्छा पास कोई ऐसी दलील नहीं है कि सिर्फ अनबिया मासूम होते हैं। अच्छा, अगर आपने ये जो कहा ना कि इन्ना अरसलना नूहन इला कौमिही, इसी तरह कोई लफ्ज आए उसके लिए, ये इन्ना अरसलना, ये अरसलना का लफ्ज इससे रसूल मफहूम हो रहा है। अरसलना का लफ्ज यहाँ पे ये तो मालूम है कि अल्लाह ने रिसालत के साथ भेजा ना, यहाँ पे कराइन बहुत हैं। अरसलना हमेशा रिसालत पे दलालत नहीं करती। आपको पता है, आप अरबी किताब, अरसलना यानी भेजना, यानी कुरान और सुन्नत में लफ्ज अरसला युरसिलो इरसालन, ये आम आदमी के लिए भी आ सकता है, उम्मती के लिए भी आ सकता है, ये कोई जरूरी नहीं है कि अनबिया के लिए मखसूस हो, लेकिन रसूल का अच्छा, टाइटल, नबी का अगर टाइटल, अगर ये रसूल उनके मखसूस। अगर हाँ। रसूल का लफ्ज गैर अंबिया के लिए भी आ सकता है, नबी के लिए, तो वो माबिहिल इम्तियाज और साफ बताए तो हम फर्क नहीं नहीं वाज़ेह, नहीं उससे नहीं फर्क वाज़ेह। नहीं, जो फ़ैल है अरसलना का जो फ़ैल है, अरसलना, जी, अरसला युरसिलु इरसालन, भेजना, ये तो शय मैंने किताब भेजे ना, अरसल तो किताबन, मैंने आपको किताब भेज दी। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि जी, वसल्लम ने अरसला मुआज़ इला यमन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआज़ इब्न जबल को यमन भेजा, ये तो हदीस में बहुत है, ठीक है ना, ये इससे रिसालत साबित तो नहीं होती, लफ्ज़ रसूल कुरान से में। साबित हो जाती है। अगर कराइन साथ हम्म, हो कि लफ्ज़ इससे मुराद क्या है, रसूल से मुराद अल्लाह ने भेजा हुआ है, तो उससे रिसालत साबित होती है। ये क्या आप बचगाना बातें कर रहे हैं भाई, आओ इमामत पे बात करते हैं। बचकाना नहीं है ना यारी साहब, आपको पता है कि मैं क्या पूछ रहा हूँ? अभी मैं ये कुरान मुना से दिखाऊंगा। ये पहले मुनाजरा हार ये गए ना, लफ्ज अब तो, अब इन्होंने तैयारी करके एक ही लफ्ज पे तैयारी करके आ गए। चलें, अब बताओ ना, आप अच्छा, बताओ। छोड़ देते हैं बस, इस आगे चलते, इस बात को छोड़ देते हैं। अगर चलें, आप डरते हो छोड़ ना, देते इसको हो, छोड़ कुछ दिया बस मैं। कोई चीज इमामत मवाद होता ना तो इमामत बता के देते। बारे में। चलें, आप अपना अच्छा, अकीदा इमामत तारीफ करो जी। इमामत के बारे में तो
تعریف امامت کے بارے میں تو مجھے تیاری بھی نہیں، مجھے پتا تھا کہ آپ کس موضوع پہ بات کرنا چاہیں، لیکن چلو اگلے امامت ہفتے آ ہمارے جانا۔ نزدیک امام وہ ہے کہ جس کی اقتداء کی جائے، اور امام دو قسم کا ہے، ایک امامت اصغر ہے، ایک اکبر ہے۔ نماز پڑھانے والے کو بھی ہم امام کہتے ہیں، اور مسلمانوں کا جو حاکم ہوتا ہے اولو الامر، اس کو بھی ہم حاکم کہتے ہیں۔ حاکم کہتے یہی حاکم جس کا اتباع امام کیا جائے، جی امام وہ جس کا اتباع کیا جائے، جس کا اتباع کیا، اقتداء کیا یعنی جائے، شرعاً جس کا جی اتباع واجب ہو، یا جو بھی ہاں حاکم ہے وہ بالکل امام ہے، جو بھی حاکم ہے وہ امام ہے۔ کیا مطلب مراد ہے؟ مثلا جو پرائم منسٹر ہے، شہباز شریف آپ کا امام ہے؟ بالکل شہباز شریف آپ کا امام ہے؟ بالکل انتظامی یعنی امور میں ہمارا حاکم ہے، امام ہے۔ یعنی شرعی طور پر اس کی امامت جو ہے آپ پہ واجب ہے، اس کی اطاعت واجب ہے۔ بے شک، لیکن لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، ساتھ ساتھ یہ قید ہے۔ چلیں جی، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ تو پر آپ کے نظر دیکھیں، آپ پاکستان کی تاریخ میں دیکھیں نا، بہت سارے مثلا یحییٰ خان شیعہ تھے، وہ آپ کا امام تھا، بے شک فرض کیا جی۔ اس میں امامت ایک ہو نماز کی امامت، ایک ہے انتظامی امور میں۔ انتظامی امور میں کافر بھی ہو سکتا ہے، جس کی اقتداء پر لازم واہ جی انتظامی واہ، امور۔ واہ جی واہ، کافر بھی امام بن سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ کے ہاں امام یعنی حاکم، امام بمعنی حاکم۔ صحیح ہے، کافر بھی امام بن سکتا ہے نا، آپ نے کہا کافر بھی ہو ہاں، سکتا ہے، انتظامی امور، ہیں جی؟ بالکل انتظامی امور۔ جب آپ انگریزوں جس کے ملک میں زمانے رہتے میں ہیں وہاں کافر ہے، لارڈ ماؤنٹ سوچو، بیٹن تھے نا، آپ جس ملک لارڈ میں ماؤنٹ رہتے بیٹن ہیں، تھے، کوئن وکٹوریا تھے نا، آپ جس ملک میں رہتے ہیں، آپ کا حاکم کون ہے؟ مسلمان ہے کہ کافر ہے؟ آپ جس ملک میں وہ رہتے ہو۔ دیکھو ہمارا جو شرعی طور پر جو امام ہے نا، ایک تو دنیائی طور پہ حاکم ہے، یہ ہمارے ہاں نہیں، شرعی امام دنیاوی نہیں ہے۔ امور میں، انتظامی امور میں، دیکھیں انتظامی امور یہی میں عرض آپ کا یہی ہے، ٹرمپ ہے، ٹرمپ آپ کا حاکم ہے، اس کی اتباع پر واجب ہے کہ نہیں؟ نہیں شرعی طور پر ملک کی واجب جو نہیں ہے، نہیں۔ دیکھیں وہ یہاں پہ انتظامی اجازت امور میں واجب ہے کہ نہیں، وہ اجازت اولل دیں، امر کے زمرے میں تو نہیں شاید آئے گا نا، کیوں مفتی یہ صاحب؟ اولو الامر کی بہت سارے اقسام ہے۔ ایک اولو الامر سے مجتہدین بھی مراد ہے، لیکن ان سے حاکم بھی مراد ہے۔ وہ حاکم جو انتظامی اجازت امور دیں، میں آپ کا حاکم ابھی ان کے نزدیک حاکم وہ ہے جو شریعت لے کے آیا اللہ کی طرف سے۔ ہم حاکم اس کو اجازت دیں، کہتے ہیں کہ وہ جو شریعت ہے اس کو نافذ کرے، جو دیکھیں شریعت امام، موجود ہے اس کو نافذ کرے۔ اچھا الیاری صاحب، جو امامت اجازت صغریٰ دیں، ہے، اجازت ہے میں بات کروں یہاں پر۔ دیکھیں یہاں پر عرض کرتے ہیں کہ جو حاکم ہوتے ہیں نا، یہ تو دنیا میں کافر بھی حاکم ہے، کوئی شخص چائنا میں رہتا ہے، جو لوگ ہندوستان میں رہتا ہے نا، مان مودی لیا صاحب ان کے مان لیا پرائم، مان لیا تو سن نہیں لیں مان لیا، نا، پھر اجازت ہے، کیوں ہنس آپ رہے؟ سن لینا۔ سنتے رہے نا۔ مودی صاحب جو ہیں وہ پرائم منسٹر ہیں انڈیا کے، وہ حکومت چل رہی ہے ان پہ، تو کیا وہ ان کے امام ہیں؟ نہیں۔ یہ دیکھیں ہم شرعی امام کی بات کر رہے ہیں، جو شریعت میں جس کی طاعت احادیث میں واجب ہے، دیکھیں اگر کوئی شخص ہندوستان میں رہتا ہے، وہ مودی صاحب کی بات نہ مانے، مودی صاحب کی مخالفت، مودی کو گالی بھی دے دے، ہو سکتا ہے دنیائی طور پر اس کو اپنی کمپنی سے نکال دے، جاب سے نکال دے، یا اس کو جیل بھی ہو جائے، لیکن کیا اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ گناہ کار ہے؟ کیونکہ تم نے مودی کی مخالفت کی ہے، مودی کی اطاعت نہیں کی ہے، تو شرعی طور پہ تم گناہ کار ہو؟ نہیں، ہمارے نزدیک اس طرح نہیں ہے۔ کوئی شخص اگر پاکستان میں رہتا ہے، یا سعودی عرب میں رہتا ہے، یا ایران میں رہتا ہے، کسی بھی ملک میں، وہاں کا کوئی صدر ہے، کوئی پرائم منسٹر ہے، کوئی وہاں پہ حکم چلانے والا ہے، تو قانونی لحاظ سے جو دنیائی قانون ہے، اگر آپ وہاں کے قانون توڑیں گے تو آپ کو جیل میں، اگر پکڑ لیں، وہ یہ تو نہیں کہ ہمیشہ آپ جیل جائیں گے، اگر پکڑے گئے تو ہو سکتا ہے آپ پہ مقدمہ چلے، آپ جیل بھی بھگتنا پڑے، لیکن کیا آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی آپ گناہ کار ہیں؟ ہمارے ہاں اس طرح نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہم ان کو شرعی امام نہیں مانتے۔ جس کی طاعت شرعی طور پہ فریضہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، ہمارے ہاں وہ ائمہ طاہرین علیہ السلام ہیں۔ تو الحمدللہ یہ کہتے ہیں شرعی طور پر، ان کے ہاں شرعی طور پر واجب ہے، فریضہ ہے، جو بھی حاکم وقت ہو اس کی آپ وہ کافر بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے عرض کیا نا کہ ان کے مذہب میں کافر کی امامت صحیح ہے۔ انہوں نے اہل بیت علیہ السلام کو جو چھوڑ دیا ہے، یعنی شرعی طور پر قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے، ہندوستان والوں سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے مودی صاحب کی کیوں سپورٹ نہیں کیا؟ ایک ہندو بت پرست جو متعصب ہے، جو دین کا دشمن ہے، فرض کریں وہ اللہ تعالیٰ کی مخالفت میں کوئی بات نہیں کرتا نا، وہ کہتا ہے یہاں پہ سڑک بنائیں گے، یہاں پر مثلا یہاں پہ ایک بینک کھولیں گے، آپ نے اگر مخالفت کی اس کی، تو قیامت کے دن وہاں پہ گناہ کبیرہ، چلو جاؤ جہنم چلے جاؤ۔ یہ ان کا عقیدہ ہے۔ تو میں نے عرض کیا نا، مودی اب کیا، مودی شیطان ہے نا، بس کا یہ مودی ہے شیطان کی نہیں ہے، ایک منٹ، بس کافی مودی شیطان ہے، ابلیس ہے نا، بت کے سامنے پوجا کرنے والا ہے۔
طارق صاحب کافی ہے اس کی تقریر، کافی ہے نا یہ امام باڑے میں، تو کیا وہ ذاکر کی نہیں، طرح تقریر کر رہا ہے؟ آپ ٹائم لگائیں جی، وہ قبلہ مفتی غلام فرید لگائے صاحب بھی لگائے ٹائم. بات بسم اللہ الرحمن الرحیم. کرنا بسم چاہتے ہیں اللہ الرحمن تو الرحیم. غلام مفتی صاحب، طارق بھائی، مفتی صاحب ہاں اس کو بھی یہ جی ذرا جی یہ جو جتنے انہوں نے واضح کرے اس بات کو، یہ جو کہتے ہیں جی غیر مسلم جو اگر حاکم ہو تو اس کی اطاعت جی جی کس درجے میں؟ بہت سارے بتا رہا ہوں. مسلمان ہوتے ہیں ہاں، شیطان ہوتے ہیں نا، بہت سارے مسلمان بھی کافر سے اسی بدتر طرح ہوتے ہیں. طارق بھائی، اسی طرح مجھے یاد دلاؤ، ان کو بھی یاد دلاؤ کہ اس سوال کا جواب دو. یہ طریقہ ٹھیک ہے، اسی طرح نہیں کہ بس وقت گزارنے کے لیے. وہ میں آپ نے تھوڑا صحیح درست فرمایا وہ میں نیچے کہ ان ذرا کے دیکھ سوالات رہا کے تھا. جوابات دوں. پہلی بات یہ ہے کہ امامت ان کے ہاں منصوص من اللہ ہے. امام وہ ہے جو جس کو اللہ مقرر کرے. ہمارے ہاں طارق بھائی امام حکمران منصوص من اللہ نہیں ہوتا. اللہ اور رسول نے ان کے کچھ اوصاف بتایا کہ اپنے لیے ایسے حکمران کو آپ خود وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ. قرآن کا حکم ہے، ہم قرآن کے عین مطابق اپنے حکمران کو، حاکم کو منتخب کرتے ہیں. قرآن نے جس طرح فرمایا ہے، جس طرح کے 1400 سال سے ہماری حکمرانی کا، امامت کا طریقہ آ رہا ہے، 1400 سال سے جس طرح مسلمانوں کی حکومت چل رہی ہے قرآن کے عین مطابق، یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احادیثوں کے عین مطابق، انہوں نے، قرآن نے اور حدیث نے ہمیں حکمران چننے کا اختیار دیا ہے کہ آپ اپنے لیے اپنا حکمران. اور ان کے ہاں امام وہ ہے کہ وہ منصوص من اللہ ہو، کہ اللہ ان کو کہے کہ مثلا وہ امام مہدی جو اس کا غار میں چھپا ہوا، یہ میرے طرف سے امام ہے، ان کی حکمرانی، ان کی اطاعت آپ پر واجب ہے. ان کے ہاں یہ ہے کنسپٹ ہے، لیکن ثابت نہ قرآن سے کر سکتا ہے، نہ متواتر حدیث سے کر سکتا ہے. حتیٰ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو سب سے پہلے امام ہے، وہ بھی ثابت نہیں کر سکے گا. تو ظنی الدلالت حدیث سے، ظنی الدلالت طارق اس حدیث کو کہتے ہیں کہ ان کے کئی مفہوم نکل سکتے ہیں. تو ان کے ہاں اگر امامت کا جو سلسلہ ہے، جو امامت کا ثبوت ہے، وہ ظنی الدلالت حدیث سے ہے. متواتر حدیث و قطعی الدلالت نہ حدیث ان کے پاس ہے. قرآن تو اس کے سر پہ ہاتھ رکھتا بھی نہیں ہے. قرآن سے تو اس کی اتنی دشمنی ہے کیونکہ ان کا خیال ہے کہ جو 66 حصوں کا، 66 پاروں کا قرآن پاک ہے، وہ تو امام صاحب کے پاس ہے، وہ آخر میں آئے گا. وہ کہتے ہیں کہ ہماری امامت کا جو نص ہے وہ غائب ہے. ان کا یہ کنسپٹ ہے، ان کا یہ عقیدہ. اچھا، ہمارے ہاں حاکم کا حکمران، میں نے یہ کہا یہ کافر کا جواب دوں. اگر کسی مسلمان حکمران نے کی انتظامی امور میں، مثلا ٹریفک کے انتظامات میں ایک ٹریفک افسر آپ پہ مقرر کیا، وہ ٹریفک افسر آپ کے حکمران ہوا کہ نہیں؟ تو جو ٹریفک کے قوانین انہوں نے بنائے ہیں انتظامی امور میں تاکہ گاڑیوں کے حادثات نہ ہو، گاڑی آپس میں نہ ٹکرائے، انتظامی امور میں ان کا آرڈر آپ پہ واجب ہے کہ نہیں؟ واجب ہے. اگر وہ گو کافر ہے، مسلمان ہے، لیکن انتظامی امور میں شریعت کے مطابق یہ کہتا ہے کہ شریعت میں تو اللہ اور رسول اجماع اور اگر ہمارے مفتی پاس صاحب اگر اس کی نافرمانی کرے تو وہ گناہ کبیرہ ہوگا، گناہ میں بالکل. انتظامی امور میں جس طرح اللہ کا حکم واجب ہے، قرآن کا حکم واجب، نبی علیہ السلام کا حکم واجب، انتظامی امور میں حکومت کا ماننا واجب ہے، حکومت کی تابعداری واجب. اس طرح نظم و ضبط جو ہے نا، وہ حکومت کا جو سلسلہ ہے وہ نہیں چل سکتا ہے اگر آپ حکومت کی اطاعت نہ کرے. تو اس طرح تو پارٹیاں بن جائیں گی. ایک طرف مثلا اللہ یاری کی حکومت ہوگی، دوسری طرف اس کا جو ابھی مارا گیا اس کی حکومت ہوگی نا. انتظامی امور میں اتفاق کے اتحاد کو برقرار رکھنے کے لیے لازم ہے کہ حکمران، لیکن لا طاعت، اس شرط یہ ہے کہ وہ اگر اللہ اور رسول کے حکم کے خلاف حکم دے تو لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. جہاں پہ اللہ کی یا یہ رسول جو صلی اللہ علیہ وسلم. مودی صاحب ہیں انڈیا کے، ان کو پھر مسلمان جی، شورا ابھی کے تحت مودی کا جواب دو، سن لو. نہیں، مودی نے جو پورا سوال سن لیں. قوانین بنائے، نہیں، شورا اگر اس کو شورا یعنی مسلم بھی اس کو بین شورا وہ سن سکتے ہیں اس کو، اور اگر اس کو ووٹ دیتے ہیں، چن کے اس کو پرائم منسٹر بنا لیتے ہیں، تو پھر اس کی اطاعت ایز پر شریعت یعنی واجب ہے. جی جی، یہ فرما رہے ہیں آپ. لیکن اطاعت کے ساتھ یہ قید بھی ساتھ ذہن میں رکھو قید کہ بھی ہے. اطاعت دنیاوی امور میں، انتظامی امور میں ہے. اگر شریعت کے خلاف اگر آپ کو مسلمان بھی حکم دے، مسلمان، تب بھی تم پہ لازم نہیں ہے. اگر انتظامی امور میں کافر
کو حکمران بنا جس اچھا طرح ہندوستان میں بنا ہوا ہے، 10 تو انہوں سیکنڈ نے رہ گئے، انتظامی 5 امور منٹ میں آپ کے اپنے ہونے ہیں، قوانین 10 سیکنڈ وائنڈ اپ کر لیں پلیز، پھر ان کو 5 منٹ دیتے ہیں. جی کر لیں اچھا بات. اللہ یاری صاحب مجھے اللہ یاری صاحب اس کا جواب دے کہ امامت صغرا کے لیے جو امام ہوتا ہے جس کی پیچھے تم لوگ نماز پڑھتے اس کے لیے بھی منصوص من اللہ ہونا چاہیے، یا اس کے لیے تمہیں اختیار ہے کہ وہ امام خود آپ چن سکتے ہیں، وہ نماز کے لیے جو امامت ہے اس کا جواب دیجیے. ٹھیک ٹائم جی ختم ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، آپ نے دیکھا میں نے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا تھا کہ ان کا عقیدہ امامت ابھی تو میں نے کھولا نہیں ہے نا، یہ جنہوں نے خود اپنی زبان سے اعتراف کیا ہے کہ مودی صاحب کی اطاعت شرعی طور پہ ضروری ہے، ان کی مخالفت جو کرے گا خداوند متعال قیامت کے دن اس سے سوال کرے گا، اس کو جہنم بھیج دے گا. اب مودی کون ہے بھائی؟ مودی شیطان سے بھی بدتر ہے نا. مودی یعنی اتنے مسلمانوں کا قاتل. یہ جب گجرات میں یہ چیف منسٹر تھا گجرات، آپ دیکھ لینا گجرات کے جو طارق رحمان صاحب کو یاد ہوگا، یہ 90 کی دہائی کی بات ہے، گجرات میں جو فساد اس نے خود کرائے تھے، اس نے خود فسادات کرائے اور اتنے مسلمانوں کو زندہ جلایا گیا ہندوستان کے صوبہ گجرات میں کہ اللہ جانتا ہے کہ کتنے لاکھ لوگ، اتنی بڑی اب غزہ اس کے مقابلے میں شاید اتنے لوگ نہیں مرے غزہ میں، کہ گجرات میں اس نے خود چیف منسٹر تھا اور پولیس کو پیچھے کھینچا اور اس نے ورغلایا ہندوؤں کو کہ حملہ کرو مسلمانوں پر. اب اس شیطان کی اطاعت، یہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا کہ بھئی تم نے، مودی صاحب نے حکم دیا تھا، مثلا کوئی مسلمان ہے وہاں اس کا گھر ہے، کہتا ہے اس گھر کو توڑ کے یہاں پہ بینک بنا دیں گے، ٹھیک ہے نا، یہ کہتے ہیں یہ اس کو اطاعت نہیں کیا تو بھئی یہ اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا کہ آپ کو جہنم بھیج دے گا. یا بہت سارے مسائل ہوتے ہیں نا، ٹیکسز کے مسائل ہوتے ہیں، انتظامی مسائل تو بہت سارے ہیں. کہ مسلمانوں کو مارو، اگر مودی آپ کو حکم دے کہ مسلمانوں کو مارو، اس نے یہ مثال دی، غلط دیا. میں نے پہلے قید نہیں، عرض یہ ہے کہ وہ آدمی شیطان ہے، وہ آدمی ہے ابلیس، وہ ابلیس سے بھی بدتر ہے. کی حکم دے تو نہ مانے، اجازت ہے نا، کا حکم دے، عام دیکھیں مفتی صاحب اجازت ہے، وہ یہی ابلیس شخص آپ کی امامت کرتا ہے، یہ چالاک ہے، وہ اس طرح تو مسلمانوں سے جب بات کرے گا تو اس انداز سے بات کرے گا نا کہ اس عام مسلمان کو نہیں پتہ چلے گا کہ یہ شیطانی والی بات ہو رہی ہے. وہ اگر آپ مسلمانوں سے اس طرح پاگل تو کوئی نہیں ہوتا کہ مسلمانوں کو حکم دے دے کہ آ جاؤ مسلمان تو مسلمانوں کو قتل کرو. یہ تو کوئی پاگل ہوگا دنیا میں کوئی حکم دے گا، یہ کوئی سیاستدان اس طرح حکم نہیں دے گا. کیا مسلمانوں کو حکم دے دو کہ آ جاؤ بھائی یہاں مسجد کو ہم یہاں پہ کھولتے ہیں، ہیرا منڈی کھولتے ہیں مسجد میں، اس طرح تو حکم کوئی پاگل نہیں دیتا نا. مودی تو اس طرح تو نہیں کرے گا، وہ مسلمانوں کو ایسا حکم دے گا جو بظاہر مسلمانوں کو پتہ نہیں چلے گا یہ شریعت کے خلاف ہے. آپ لوگ کہتے ہو یا کوئی ایسا جو بھی احکام ہو جو سیکولر احکام ہے، آپ کہتے ہو اس کی اطاعت کرنا واجب ہے، اس کی اطاعت جو نہ کرے وہ حرام ہے، اور آپ کہتے ہو کہ منصوص من اللہ ہونا یہ کوئی غلط ہے. او شیخ صاحب، اس میں کون سی بری بات ہے؟ آپ کبھی جواب دے دیں کہ یہ منصوص من اللہ، کہ اللہ تعالیٰ بتا دے لوگوں کو کہ میں آپ کو امام بناتا ہوں، اس میں مشکل کیا ہے؟ اللہ کو یہ حق نہیں ہے؟ اللہ اگر نبی بیچتا ہے، نبی کا اللہ تعالیٰ نبی کا وارث بھی بیچتا ہے اس میں، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. جب قرآن نے یہ کہتے ہیں ہم چنتے ہیں، یہ بتائیں کہ کیسے عمر کو چنا گیا؟ عمر کو ابو بکر نے خلیفہ بنایا، آپ کے خلفاء اتنے بنے ہیں، اس میں سے کس کو مشورے کے ساتھ بنا؟ کوئی مشورہ نہیں ہوا. ابو بکر جب خلیفہ بنا اس میں مشورہ دکھاؤ، کوئی مشورہ نہیں ہوا. عرض یہ ہے محترم ناظرین، جب اللہ نے قرآن میں کہہ دیا وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، اللہ تعالیٰ خلق کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اختیار کرتا ہے. مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، لوگوں کو اختیار کرنے کا حق ہی نہیں. سبحانہ وتعالی عما یشرکون. اگر کوئی کہہ دے کہ ہم امام بناتے ہیں، ہم وسیع بناتے ہیں، یہ مشرک ہوتے ہیں. اللہ نے جب کہہ دیا تو یہ ہے ہی نہیں. اچھا، پھر آپ نے کہا کہ شیعہ کہتے ہیں قرآن کے 66 صفحے ہیں، وہ 66 پارے ہیں، یہ کہیں ہیں. دیکھو میرے محترم ناظرین، یہ المصنف لعبد الرزاق ہے، ملاحظہ کریں یہاں پر. لا تخدعن عن آية الرجم فإنها قد نزلت في كتاب الله عز وجل وقرأناها ولكنها ذهبت في قرآن كثير ذهب مع محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عمر بن الخطاب نے بولا، اس طرح کے احادیث تو بخاری میں بھی موجود ہے کہ بہت سارا قرآن ضائع ہو گیا، بہت سارا قرآن ضائع ہو گیا. اچھا، اس کا آپ کیا جواب دیں گے؟ یہ احادیث آپ کے ہاں کثرت کے ساتھ موجود ہے کہ قرآن ناقص. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جو قرآن کو ناقص کہے وہ کافر ہے، اور ان کے اپنے اکابر نے اپنی ان کی صحیح ترین کتابوں میں شہادت دی کہ قرآن ناقص ہے، من جملہ عمر بن الخطاب. اس کا ان کے پاس کیا جواب ہے؟ جواب شواب کچھ بھی نہیں. اچھا، اب محترم ناظرین، اب یہ ہمیں بتائیں کہ یہ جب فاسق کافر ان کا امام بنتا ہے، اس پہ
دنیا والوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی ہمارے مذہب میں فاسق کافر یعنی مودی، میں نے عرض کیا تھا نا کہ شیطان ان کے مذہب میں امام بن سکتا ہے، وہ تو مودی تو شیطان سے بھی بدتر ہے. یہ ابھی تو میں نے ان کی کتابیں بھی نہیں کھولی ہیں. تو یہ ہمیں بتائیں کہ اگر کوئی مطہر ہو جس کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام بنایا، انی تارک فیکم من ان اخذتم به لن تذلوا بعدی ابدا کتاب اللہ و عترت اہل بیت، اس میں سے کون سا قطعی الدلالہ نہیں ہے؟ یہ حدیث متواتر بھی ہے، قطعی الدلالہ بھی ہے. من کنت مولا فعلی علیہ السلام مولا، یہ متواتر بھی ہے، قطعی الدلالہ بھی ہے. کہتا ہے ان کے پاس نصوص نہیں ہے جناب. جی سر میرے 5 منٹ ہو گئے. جی شکریہ. کون سی آیت آیت دوبارہ پڑھے؟ کون سی آیت پڑھی آپ نے؟ حدیث پڑھی ہے، حدیث پڑھی. کون سی حدیث؟ کون سی حدیث پڑھی؟ حدیث ثقلین، حدیث غدیر. من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو. جی سر یہی پڑھا آپ نے؟ میں نے پڑھا. اچھا طارق بھائی یہ ٹائم شروع کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن. طارق بھائی میں نے ان سے پوچھا تھا کہ امامت صغرا کے لیے جب آپ لوگ نماز کے لیے ایک امام کو آگے کرتے ہو، امامت صغرا کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نامزد کردہ امام چاہیے کہ وہ اللہ یاری اپنی طرف سے منتخب کر سکتا ہے؟ اگر کر سکتا ہے کہ وہ تو اس کی شرائط کیا ہے؟ ایک سوال پہلے ٹرن میں نہ دیا، لکھ دے طارق صاحب. جوم جاؤ پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف